رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين تلاوت کردہ قرآن حکیم کا وہ جامع حصہ جس کی اساس پر ہر جمعہ میں سیرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعلیماً اور تدریساً تربیتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آخری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ سن 2 ہجری میں
اللہ نے حضور کے غلاموں پر یہ فرض کیا کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کرو۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کی تھی کہ جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج استطاعت کے ساتھ فرض ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر امتی پر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تو ایسے شخص کو حضور کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں۔ وہ اپنے آپ کو حضور کا امتی نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ امتی وہی ہوگا جو اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھے۔ اللہ نے یہ درود فرض کیوں کیا، یہ بات بھی آج کی نشست میں سمجھ لیں۔ دیکھیے، نماز ہم پر فرض ہے، اور نماز کی فرضیت اس لیے ہے کہ اس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بھی یہ اصول بیان کیا کہ سجدے کرتے جاؤ، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ۔ روزہ جو فرض کیا، روزے کی فرضیت کا بھی مین مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، بندے اور اللہ کے درمیان میں فاصلہ ختم ہو جائے، بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو جائے، رب کی قربتیں ملیں، اور پھر رب رحیم بن کر، شفیق بن کر، کریم بن کر اپنے بندے کو پاک صاف کر کے اپنا مقرب بندہ بنا دے۔ اللہ کا قرب ایک مومن کے لیے جزء لازم ہے، امر لابدی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلائے، مسلمان کہلائے، اور وہ اللہ کی عبادت نہ کرے تو وہ اللہ کا بندہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ جب اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کا قرب پانا یہ ہر مومن پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور وہ قرب پانے کے لیے اللہ نے ذرائع بتائے عبادات کے، ان عبادات کے ذریعے آپ میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں، ایمان مکمل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ پہ۔ جب تک انسان محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لے اور محمد الرسول اللہ کے پیرائے میں اپنے آپ کو پرو نہ دے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے ایمان کا دوسرا بڑا جز ہے محمد الرسول اللہ، اور اللہ نے ہمیں جو فضیلت دی وہ بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم سے یہ اقرار کروایا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
حضور اکبر نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہمیں پیدا کیا، رسول اللہ کی امت میں رکھا، اور پھر ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا کر کہا کہ میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کرو۔ جب تم میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کر لو گے تو میں تمہارے ایمان کو اپنے ہاں مقبول کر لوں گا۔ اسی لیے قانون اور اصول یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ یہ بات ذرا کانوں میں اچھی طرح سماعت فرمائیں اور دل میں بٹھائیں۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو کیا وہ آخرت میں نجات پا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لا الہ الا اللہ پر مکمل نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ پر مکمل ہوتا ہے۔ تنہا اللہ نے اپنی توحید بھی اپنے ہاں قبول نہیں کی اپنے بندے کی جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا نام نہ آئے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ جس طرح میری عبادت کر کے میرا قرب حاصل کرو گے ایمان کے پہلے جز میں، ایمان کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، لہٰذا ایمان کا جو دوسرا جز ہے اس ذات اقدس کا قرب بھی تمہارے لیے لازمی ہے۔ اتنا لازمی ہے کہ جب تک اس کا قرب نہیں پاؤ گے میرے قریب بھی نہیں آؤ گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم رسول اللہ کے بغیر اللہ کا قرب پا لیں گے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بغیر رسول اللہ کے اللہ کا قرب نہیں ملتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جب تک امتی کو نہ ملے اس وقت تک وہ رسول اللہ کا امتی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ دعوت دی کہ میرے محبوب کے قریب اگر ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھتے جاؤ، میرے محبوب پر درود پڑھتے جاؤ۔ میں اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھنے والے کو اپنے ہاں مقبول کر لیتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درود پڑھ رہا ہے میرے محبوب پر۔ اللہ کہتے ہیں یہ درود پڑھ رہا ہے میرے محبوب پر، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب سے اس کو محبت ہے۔ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا میں خدا بھی اس سے محبت کر کے اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اس لیے امتیوں پر یہ فرض کیا کہ میرے محبوب کا قرب تم پر لازم ہے، اور میرے محبوب کے قریب جانے کے لیے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک ہے عملی طریقہ کہ میرے محبوب کی کسی سنت کو چھوٹنے نہ دینا، میرے محبوب کے کسی طریقے کو ٹوٹنے نہ دینا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ایک آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اصول بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کاملہ کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کاملہ کرو، تب جا کر تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور ساری دنیا کے فلسفی لگے رہیں، اپنے اپنے فلسفے بیان کرتے رہیں، علم و ہنر کے جواہر دکھلاتے رہیں، قرآن کریم کی اس آیت کا توڑ نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب تک ایمان والا میری اطاعت نہ کرے اور میرے محمد کی اطاعت نہ کرے تب تک اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان اطاعت رسول سے دور ہیں، اور اطاعت رسول سے دور رہ کر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔
اور اپنا دنیاوی مقام اور معیار سمجھتے ہیں، اور اگر ان کے اذکار دیکھو، تلاوتیں دیکھو، صدقہ خیرات دیکھو، نمازیں دیکھو، بہت زیادہ ہیں، پھر بھی آ کر شکوے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تنہا میری عبادت کرنے سے، ذکر کرنے سے، نوافل پڑھنے سے تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میں تم پر رحمت بھیجوں گا۔ میرا قرآن پڑھو، میں نے اپنے قرآن میں تمہیں بتلا دیا، جب تک میری بات پوری طرح نہیں مانو گے، میرے محمد کی بات پوری طرح نہیں مانو گے، جب تک میرے قوانین پر عمل نہیں کرو گے، میرے محمد کی سنت دائمہ پر جب تک عمل نہیں کرو گے، میری رحمت تمہاری طرف مڑ کر دیکھے گی بھی نہیں۔ یا اللہ تو تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تیری رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی پر برسے۔ اللہ کہتے ہیں وہ برستی تو ہے، برسے گی، لیکن میں نے شرط یہ رکھی ہے کہ میری رحمت سے استفادہ وہی کرے گا کہ جس کے وجود پر میرے محمد کے نقشے نظر آئیں گے، جس کے وجود پر میرے محمد کی ادائیں نظر آئیں گی، جس کے وجود پر میرے محمد کے پھول نظر آئیں گے، جس کے وجود پر میری محمد کی سنتیں چمکتی دھمکتی نورانی انوارات کے ساتھ، تجلیات کے ساتھ خوب ابلتی ہوئی نظر آئیں گی، جس وجود سے میرے محمد کی سنت اٹھے گی، عرش برین پہ جا پہنچے گی، میں عرش برین سے اپنی رحمت کو بھیجوں گا، اس جسم کو وہ غلاف بن کر اپنے اندر محفوظ کر لے گی۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھیے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ کرنے سے ساری دنیا کی کتابوں کی عبارات بدلی جا سکتی ہیں، ساری دنیا کی کتابوں کی عبارات کا معنی مفہوم بدلا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی نہ آیت بدلی جا سکتی ہے، نہ اس کا معنی بدلا جا سکتا ہے، نہ مفہوم بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں، آج کل کے جدید دور میں بڑے بڑے مفکرین اس بات پر داعی ہیں، اور میرے مسلمان اس پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل کرتے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں۔ کچھ تو کہتے ہیں کوئی مقام نہیں ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہر چیز سنت تو نہیں ہوتی، حضور کی سنتیں بس چند ہیں، وہ بندے میں آ جائیں تو وہی کافی ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک نے تو قانون یہ بیان کیا کہ حضور سر تا پا، حضور سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں کے نچلے حصے تک حضور کا پورا وجود امتی کے لیے اسوہ حسنہ کے لیے قانون اعظم ہے۔ تو پہلی چیز جس سے حضور کی قربت ملے گی وہ حضور کا دین اور حضور کی سنت ہے۔ کیا ہے حضور کی؟ اونچی آواز سے، سنت ہے۔ عملاً انسان ثابت کرے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام اور امتی ہوں۔ جب عملاً یہ بات ہوگی تو پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے عمل میں تو یہ ہے، اب اپنے قول میں بھی میرے محمد کا ذکر لے آؤ، اپنے قول میں بھی میرے محمد کا ذکر لے آؤ۔ تمہاری زبان پر جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میرے محمد کا بھی ذکر آ جائے۔ میں تنہا اپنے ذکر پر خوش نہیں ہوتا جب تک میرے ذکر کے ساتھ میرے محمد کا ذکر نہ آئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے یہ دعا کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد، پڑھو، اللہم صلی علی محمد وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
امتی کہتا ہے اللہم، آئے درود کے جملے جو حضور نے سکھائے۔ حضور نے اپنے اوپر درود پڑھنے کا ڈھنگ بھی ہمیں سکھلایا۔ اپنی مرضی سے درود نہ پڑھتے رہنا، درود نہ بناتے رہنا۔ مجھ پر درود پڑھو گے، میں محمد تمہیں سکھلا کر جا رہا ہوں، قیامت تک میں محمد کا سکھلایا ہوا درود پڑھتے رہو گے، اور قسم ہے مجھے میری رب ذوالجلال کی محبتوں کی، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں درود تم پڑھو گے، میری شفاعت تمہیں ڈھونڈ لے گی، جہاں پر بھی ہوگو تمہیں میری شفاعت پا لے گی۔ اور جملے کیا ارشاد فرمائے؟ اللہم صلی علی محمد۔ اس جملے پہلے جملے میں اللہم میرے پیارے اللہ، میرا ترجمہ یاد رکھو نا، کئی دفعہ سکھلایا ہے، اللہم میرے پیارے اللہ، صرف اللہ کہتے ہوئے مزہ نہیں آتا، اللہم میرے پیارے اللہ، صلی علی محمد، جس محمد کی امت میں مجھے تو نے بھیجا، میں نے اپنے وجود کو اس کی سنتوں سے چمکایا ہوا ہے میرے اللہ، میری طرف سے ایک تحفہ لے لے میرے اللہ، صلی علی محمد۔ ابو بکر ہوتے تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے، عمر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دیا کرتے، عثمان رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کو سکون دیا کرتے، علی رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو نبوت کے فیضوں سے فیض یاب کیا کرتے، بلال محمد کے چہرے کو دیکھ کر بھوک مٹایا کرتے، ابو ہریرہ رسول اللہ کی زلفیں دیکھ کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتے تھے، صحابہ اکرام جب اضطراب میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، غم میں ہوتے، حزن میں ہوتے، ملال میں ہوتے، گھروں سے اٹھ کر مسجد نبوی کے دروازے پہ آ جاتے، ابھی ابھی عائشہ الصدیقہ کے حجرہ سے رسول اللہ کا چاند طلوع ہوگا، ہم دیدار سے منور ہو کر اپنے چہرے کو ان کی ضیاء پاشیوں سے منور کر لیں گے، اپنے غم کو دور کر دیں گے، سکون حاصل کر لیں گے۔ یا اللہ ہم صحابی تو نہیں ہیں، ہم نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ہمارے دل میں اپنے حبیب کی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اپنے نبی پر درود پڑھیں، اپنا تحفہ بھیجیں، پھول بھیجیں۔ یا اللہ کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں یہ جملہ اپنی زبان پر لاؤ، یہ جملہ اپنی زبان پر لاؤ، یہ جملہ اپنی زبان پر لاؤ، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب، اے اللہ میری طرف سے رحمت بھیج دے محمد پر، اور اس کو وہ مقام مقرب عطا فرما جو قیامت والے دن تو نے عطا کرنا ہے۔ یا اللہ میری طرف سے میرے محبوب پر رحمت بھی ہو، اور ان سے کیا ہوا جو تیرا وعدہ ہے وہ بھی میں کہہ رہا ہوں میرے محبوب کے لیے قیامت والے دن یا اللہ پورا کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب یہ جملے زبان پر لاتا ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ دنیا کے جس خطے پر بھی ہوگا اس کے درود کے جملے سیدھے عرش برین پر جائیں گے، عرش برین سے ہو کر سیدھے روضہ اقدس پہ جائیں گے، اور روضہ اقدس میں پہنچا دیے جائیں گے۔ کل قیامت والے دن جم غفیر ہوگا، آدم سے لے کر قیامت کے دن کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے جتنے لوگ دنیا میں آئے سارے ہوں گے، میں سامنے کھڑے ہو کر دور سے اپنے درود پڑھنے والے کو پہچان لوں گا، اور دور سے کہوں گا میرے اللہ فلاں میرا امتی وہ کھڑا ہے، میں محمد شفاعت کرتا ہوں، ایک تو اس کو میرے قریب لایا جائے، دوسرا میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔
اس کو میرے قریب کر دیا جائے، میرے قریب کر دیا جائے۔ قربان جاؤں اماں جی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ صلاۃً، جو آدمی کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، عربی ہو یا اجمی، اپنا ہو یا پرانا، غیر کے علاقے کا ہو یا شہر کے علاقے کا، جس جگہ کا بھی ہوگا وہ درود پڑھتا ہے، درود شریف محفوظ کرنے والا فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے اس کے لب ہلتے ہیں، وہ درود اٹھا لیتا ہے، عرج بہا ملک، فرشتہ لے کر اللہ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، بھاگتا ہوا جاتا ہے، حضور کے امتی نے درود پڑھا، اللہ کے دربار میں جا کر پیش کرتا ہے، جب اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، یا اللہ فلاں نے درود پڑھا، فلاں نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، فلاں حلیہ ہے، فلاں نے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں یہ تو میں نے قانون کو قائم رکھنے کے لیے نظام بنائے ہیں، ورنہ مجھے سب کا پتہ ہے کون کیا کرتا ہے، میں نے تو تمہیں گواہ بنانا ہے، تب میں نے تمہیں ان کی ڈیوٹیوں پر مامور کیا، یہ درود میں نے اپنے بارگاہ میں قبول کر لیا، میری قبولیت کے بعد جلدی جاؤ، اذهبوا الی قبر عبدی، جلدی جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ، میرے خاص بندے محمد کی قبر کے پاس چلے جاؤ، جا کر اس کو بتلا دو تیرے فلاں امتی نے آنسو کی برسات میں محبت کے دریا میں ڈوب کر تجھ پر درود پڑھا ہے، تاکہ محمد اس درود کو سننے کے بعد اتنے خوش ہو جائیں، درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کریں اور درود سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ درود پڑھنے سے فرشتہ کہاں لے جاتا ہے؟ کہاں لے کے جاتا ہے؟ کیوں ہم جملہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اللہم، میں نے دیکھا ایک آدمی کہہ رہا تھا، اے صبا ان سے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، میں نے کہا تم کہتے ہو صبا صبا، ہوا کو کہتے ہو ہوا میرا درود لے جانا، ہو سکتا ہے کسی عاشق کا درود ہوا بھی لے جائے، چونکہ درود کی یہ فضیلت یہ شان ہے، ہوا کے سپرد ہو جائے تو ہوا کا رخ نہیں بدلتا، سیدھے مدینہ جاتی ہے، یہ درود کا کمال ہے، لیکن میں ہوا کو نہیں کہتا، کیا پتا ہوا مخلوق ہے، میں تو خالق کو کہتا ہوں، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی، کیونکہ میرا اللہ درود پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں درود پڑھنا تمہارا کام زمانے بیچ میں نہیں ہے، اب میرے نبی کے امتی اور میرے نبی کے درمیان جو قربتیں ہوں گی وہ درود کے ذریعے سے ہوں گی، کس کے ذریعے سے؟ اور حدیث میں ہے کہ فرشتہ جا کر نام بتلاتا ہے اور اسم ابی اس کے باپ کے نام کے ساتھ بتلاتا ہے حضور کو، فلاں ابن فلاں نے فلاں مقام میں رہنے والے نے آپ پر درود پڑھا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں جا کر میرے محبوب کو یہ درود دے دو، میرے محبوب نے اپنے اوپر درود پڑھنے والوں کے لیے دو ضابطے رکھے ہیں، تستغفر لقائلہا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی برزخی مقامات میں اپنے آپ پر درود پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہے، جو حضور پر درود پڑھتا ہے حضور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے، ہائے ہائے، گناہ میں کروں معافی کون مانگے، ہائے قربان جاؤں کملی والے تیری رحمت پر،
कुर्बान जाऊं रब तेरी रहमत पर, तूने हमें कैसा कमली वाला अता किया। दुनिया में नहीं रहे, हमने नहीं देखा, तुमने कहा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहना तुम्हारा काम है, मोहम्मद की दामन में पहुंचाना मेरा काम है। फिर इनकी खताओं पर, बरज़खी मुकामात पर इस्तिग़फ़ार वो करेगा, गुनाह तुम करोगे, माफ़ मैं करूँगा। इस्तिग़फ़ार मेरा हबीब करेगा, माफ़ मैं करूँगा, गुनाह तुम करोगे। गुनाहगारों, नबी पर दुरूद पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। हाय हाय, क्या माफ़ होते हैं? ऊँची आवाज़ से, क्या माफ़ होते हैं? गुनाह माफ़ होते हैं। तरह गुनाह नहीं, हुजूर इस्तिग़फ़ार ही नहीं करते। तक़र्रु ऐनुहु, हुजूर अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं, दुरूद को देखते हैं। या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब है, हुजूर फरमाते नहीं बड़ा अमीर है। या रसूल अल्लाह इसका माहौल में कोई मकाम नहीं है, फ़कीर है, लोग तो इसका चलते हुए सलाम भी नहीं करते, खुशी के मौके पर इसको बुलाते हुए आर महसूस करते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम जो मर्ज़ी करो, मेरे यहाँ मकबूल है। मैं इसके लिए इस्तिग़फ़ार भी कर रहा हूँ, इसके दुरूद को अपनी आँखों से लगाकर अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाता हूँ। इतना कीमती दुरूद पढ़ो, इतना कीमती दुरूद पढ़ो कि जिससे रसूलुल्लाह की आँखों को ठंडक पहुँचे और रसूलुल्लाह अपनी आँखों को ठंडक देकर फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब को जब सुकून तेरे दुरूद से मिलता है, वो कहता है या अल्लाह जिसने मुझ पे दुरूद पढ़ा इसको माफ़ फरमा दे। इधर से मेरे महबूब के लब हिलते हैं, उधर मैं तुझ पे जन्नत वाजिब कर देता हूँ। तुलसी पढ़ोगे इंशाअल्लाह, ऊँची आवाज़ से इंशाअल्लाह। हुजूर, ये रबीउल अव्वल आता है, लोगों को हुजूर याद आते हैं, डांस भी होते हैं, कव्वाल भी नाचते हैं, झंडियाँ भी लगती हैं, लाइटें भी लगती हैं, केक भी कटते हैं। अब तो बर्थडे मनाया जाता है अलियाज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह का। शरीयत ने क्या समझाया? केक काटने से हुजूर का कुर्ब मिलता है। किसी सहाबी ने कोई केक काटा, चलो केक नहीं थे बकरा काटा। 12 रबीउल अव्वल है, चलो हम बकरे पे बर्थडे मना लेते हैं। ईसाइयों की बातें लेकर रसूलुल्लाह के दीन में फिट करते हुए शर्म नहीं आती है? उम्मती हो तो हुजूर की लाज रखे, हुजूर की लाज रखे। हुजूर ने फरमाया बस दुरूद चाहिए तुम्हारा, मुझे दुरूद। अल्लाह कहते हैं कि मोहम्मद के उम्मतियों, मोहम्मद के लिए तोहफा मुझे दुरूद चाहिए, पूरा साल दुरूद पढ़ो, मेरे जिक्र के साथ मेरे मोहम्मद का जिक्र करो, मेरी इताअत के साथ मेरे मोहम्मद की इताअत करो। जहाँ पर मेरा नाम लिखो साथ मोहम्मद का नाम लिखो, जहाँ मेरी इबादत करो वहाँ मेरे मोहम्मद की सुन्नत में मेरी इबादत करो। मुझे तन्हा मत पुकारना, जब मुझे पुकारोगे मेरी पुकार के साथ मेरे मोहम्मद पर दुरूद लाजमी है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया एक सहाबी को कि दुआ में सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना कर, उसके बाद मैं मोहम्मद पर दुरूद पढ़, फिर अल्लाह से दुआ कर, तेरी दुआ कबूल होगी। दुआ में सबसे पहले क्या करो? अल्लाह की हम्दो, सुम्मा सल्ली अला हबीबी, फिर अल्लाह के हबीब पर दुरूद पढ़ो और उसके बाद फिर जो चीज़ चाहे मांगते जाओ। रब कहता है हम्द भी कर दी, मेरे महबूब पे दुरूद भी पढ़ दिया, अब इसके हाथों को मैं अगर खाली वापस लौटा दूँ तो मैं खुदाए रहीम तो न हुआ ना, अपने खुदा, अपने महबूब से मोहब्बत करने वाला मैं खुदा तो न हुआ ना। मैं ये जैसा कैसा भी है, इसने पहले मेरे हम्द की, फिर मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा। ये दो ऐसे वसीले हैं कि इनके वास्ते से दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। बाद अब लोग कहते हैं ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं जिससे दुआ कबूल हो, हम मुस्तजाबुद्दावात बन जाएं। हुजूर ने बतला दिया मुस्तजाबुद्दावात कैसे बनता है बंदा। दुआ में पहली चीज़ ये नोट करके जाओ, पहली चीज़ क्या है?
اللہ کی حمد، نمبر 2 حضور پر، یہ مستجاب الدعوات بننے کے 2 بنیادی قانون ہیں۔ اور عام حالات میں بھی آدمی اللہ کی حمد اور تعریف اور ثنا اور ذکر کرتا رہے، پھر ساتھ ساتھ حضور کی بھی درود شریف کی لڑیاں حضور کو تحفتاً بھیجتا رہے، اور پھر جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے غریبوں، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے صدقہ دینے کے لیے تو تمہیں میں بتلا دوں کہ کیا کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہم بھی صدقہ کریں، خیرات کریں، لیکن مہنگائی اور کم آمدنی کی وجہ سے وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے، وہ گھر کے اخراجات نہیں پورے کر سکتے، وہ کہاں صدقہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر مال و دولت نہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہو، میں محمد تمہیں بتلاتا ہوں، تم وہ عمل کرو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ذرا جلدی بتلائیے۔ حضور نے فرمایا، میں محمد پر درود پڑھنا تمہارا کام ہے، وہ درود تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس میں کیک نہیں کاٹنے، ڈانس نہیں کرنا، ناچنا کودنا نہیں ہے، موٹر سائیکلوں پر وہ لگا کر ہو نہیں کرنا، اپنی زبانوں کو رسول اللہ کے درود سے سجا لینا ہے۔ پڑھو گے؟ ہر آدمی یہ کوشش کرے، میں ہر سال پیغام دیتا ہوں امت کو کہ ماہ ربیع الاول میں کم از کم، ویسے تو پورا سال درود شریف ہونا چاہیے، ماہ ربیع الاول میں کم از کم ہر امتی 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھے حضور پر۔ 30 دنوں میں 1.25 لاکھ پڑھنا مشکل ہے، 1,25,000 کو تقسیم کریں 30 پر، روزانہ کتنا بنتا ہے؟ 4,100 مرتبہ۔ ہمارے فاروق احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4,100 مرتبہ اگر ہم روز پڑھیں گے ماہ ربیع الاول میں تو 30 دنوں میں کتنا بنے گا؟ آپ معمول بنا لیں، 5,000 دفعہ پڑھیں گے، چلتے پھرتے ہوئے پڑھتے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھو یوں، آنکھیں بند کر دی، رسول اللہ کا روضہ ہے، رسول اللہ کا چہرہ جس طرف ہے مواجہ شریف اس طرف ہم کھڑے ہیں، حضور کی قبر اقدس پہ کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہیں، قبر انور سے انوارات نکل کر ہمارے دل میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور یوں کریں گے، یہ دیکھو ذرا میری طرف، تصور یوں کریں گے کہ ہم روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں، حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے اپنے حبیب کو ہمارا درود سنا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کا یہ قانون تو نہیں ہے کہ تم تصور کرو تو میں حقیقت بنا دوں، لیکن قیامت والے دن یوں ہی میرا محمد تمہارے سامنے آئے گا، تم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی حقیقت قیامت والے دن پوری ہوگی۔ تو یہ درود شریف یاد کر لو، صلی اللہ۔ اب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ اس ماہ میں کون ہے جو 1.25 لاکھ پورا کرے گا؟ بعض ابھی بھی ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، گستاخ بے ایمان، شرم آتی ہے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے، حضور پر درود پڑھتے ہوئے، پھر مجھے کہتے ہو تیری زبان سخت ہے۔ حضور کے لیے تو مر جانا چاہیے، اتنا عزم پکا کرو، اتنا، اس طرح سستی کے ساتھ رہو گے تو رسول اللہ کی شفاعت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی قربتیں اور محبتیں نصیب فرمائے، اپنے ذکر اور رسول کے درود سے ہماری زبان کو اللہ تعالی تر بتر کر دے۔
لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر